السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد علیم و خبیر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ کوئی نیک ہو بد ہو اس نے بھی جانا ہے، کوئی عبادت گزار و زاہد ہو اس نے بھی جانا ہے، فاسق و فاجر ہو اس نے بھی جانا ہے، بوریا نشین ہو یا تخت نشین ہو اس نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ وقت مقررہ پر ہر ایک نے جانا ہے، کسی نے سدا یہاں رہ نہیں جانا۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، آپ کے ارشادات، آپ کی سنت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس پر عمل کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمارے اسلاف نے فرمایا، اس زندگی کے لیے اتنی تگ و دو، اتنی محنت کیجئے جتنا یہاں رہنا ہے، اور اس زندگی کے لیے اتنی محنت کیجئے جتنا وہاں رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں، کہ اس دنیا میں، اس جہان میں اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو، رزق حلال کھاؤ، سچ بولو۔ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ دنیا میں انسان آیا ہے، چلے جانا ہے، سدا کسی نے بھی نہیں رہنا، سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ تو اس دنیا میں وہ اعمال کر جائیے جس سے نیلی چھت والا راضی ہو جائے۔ ہم پر کلمہ طیبہ پڑھنا لازم قرار دیا گیا، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اسلاف نے فرمایا، صدق مقال، سچ بولنا اور رزق حلال، اس سے بڑھ کر کوئی فقیری نہیں ہے۔ انسان سچ بولے اور حلال روزی کھائے، اس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عنایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو سچ بولنے اور حلال و طیب روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولو، سچ کی تلاش جاری رکھو، یہ سچ تمہیں نیکی پہ لے جائے گا اور نیکی تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔
تو سچ بولتے بولتے انسان نیکیاں کرتا ہے، نیکی انسان کو جنت لے جاتی ہے۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو اس کو نیکی کہتے ہیں، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا خالق و مالک بھی راضی ہو جائے اور جس سے ہمارا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ نمازیں پابندی سے پڑھنی چاہیے، جیسے بھی ہو 5 وقت اسی بارگاہ میں سر بسوج ہو جانا چاہیے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ نماز تو بس ایسے ہی ہے، اس کا حق ادا کیا ہوگا؟ میں کیسی باتیں کرتے ہو، ہمارا گھر سے رب کے گھر آ جانا ہی اصل کام ہے، اپنے گھر سے نکل کر رب کے گھر آ جانا اصل کام ہے۔ بس جو یہ کر گیا اس نے ساری دولت اپنے دامن میں سمیٹ لی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو یہ رمزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اپنا گھر چھوڑ کر رب کے گھر میں آ گیا، کریم کے گھر میں آ گیا، کریم کے گھر میں آنے والا کریم اسے اپنے کرم سے محروم نہیں رکھتا۔ ہر آدمی اس کے گھر کوئی مہمان آئے اس کی عزت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بھی ذمہ کرم پر ہے کہ جو میرے گھر میں آ جائے اسے میں بھی عزتوں سے سرفراز کروں۔ عزتیں، اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی کہ جب اور اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے ان کی عجب حالت ہوگی، لیکن جب نمازی قبر سے نکل رہا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو یہ اللہ عزتیں دینے والا، اللہ سرفرازیاں دینے والا۔ آئیے نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ نماز کو مومن کا معراج کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، مومن کا معراج رب کی بارگاہ میں اس دنیا میں سر بسجود ہو جانا ہے، اس کے گھر میں آ کر سجدے کرنا ہے۔ یہ مومن کا معراج ہے۔ جو انعام اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں دیا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے کے صدقے اس کا کچھ حصہ سجدہ کرنے والے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو نمازیں پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزہ بھی رکھیے، کبھی کبھی روزہ رکھنا چاہیے۔ جو روزہ نفس کی انانیت ختم کرتا ہے، نفس کے جبر کو ختم کرتا ہے، نفس کے زور کو ختم کرتا ہے، انسان کے اندر جو سوئی ہوئی روحانیت ہے اس کو بیدار کرتا ہے، اس کو طاقتور کرتا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھا کرو۔ یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت کیجئے۔ فرمایا روزہ رکھا کرو۔ یا رسول اللہ کچھ اور کہیے۔ فرمایا روزہ رکھو۔ فَإِلَّا مِثْلَ لَهُ، روزے کی مثل تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہے، کسی تیسرے کی خبر تک نہیں ہے۔ تو یہ وہ انعام ہے جو اللہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ سے ایک پائی بھی محفوظ نہیں رکھتے، جو اس کا حق ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ توفیق دے تو صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ یہ 70 شیطانوں کو جبڑے توڑ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ دیا گیا صدقہ 70 شیطانوں کے یہ جبڑے توڑ دیتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے امیدوار رہ کر اس کی بارگاہ میں یہ صدقہ کیجئے۔ صدقہ نہیں کر سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھائی سے مسکرا کر مل لینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور کوئی نیکی کر لو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو آئیے صدقہ کی عادت اپناتے ہیں۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ انسان پر حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جانا، اللہ کے گھر جانا یہ فرض ہے، لیکن رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر اتنا کرم فرمایا تم مسجد میں آؤ، گھر سے وضو کر کے آؤ، اس نیت سے آؤ کہ کوئی نیک بات سنیں گے یا سنائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور والدین کی زیارت بھی یہ حج سے کم نہیں ہے۔
کوئی معمولی مت سمجھنا. جن کے والدین زندہ ہے ان کے قدم دھو دھو کے پیو, ان کی زیارت کرو, ان کے چہرے کو دیکھو. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی تو عبادت ہے. ہم بھول جاتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی, کتنی پریشانیاں اٹھائیں, کتنی دکھ اٹھائے. جب انسان جوان ہو جاتا ہے اپنا بچپن بھول جاتا ہے. آئیے والدین, بوڑھے والدین ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کے قدم دھو دھو کے پیتے ہیں. جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے محروم نہیں رہتا. ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو اللہ عزت کی موت عطا فرماتا ہے, اسے کبھی ذلت کی موت نہیں دیتا. یہ اللہ کا انعام ہے, یہ رب کا کرم ہے. یہاں بھی اس میں انعام ہوتا ہے, اور جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اگلے جہاں کی روحیں بھی اس کے استقبال کے لیے آ جایا کرتی ہیں. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنا ستھرا دین دیا. اپنے گھروں کی خیر کی ہمیں پہلے کا حکم دیا. اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کیجئے, اپنے گھروں کو عزت دار بنائیے, اپنے گھروں کو سکون والا بنائیے. یہ ہم پر ہے. ہم بڑوں کا ادب کریں, چھوٹوں پہ شفقت کریں, پیار محبت کا بشیرہ کریں. ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے, بچوں پہ شفقت کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں سمیٹ کرنے کا ذریعہ دیتا ہے. آئیے ماں باپ کا بھی ادب کرتے ہیں, آل اولاد پہ مہربانی کرتے ہیں, بہن بھائیوں سے پیار سے ملتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی بھائی غریب ہے تو اس کا خیال تک نہیں رکھتے, اس سے پوچھتے تک نہیں ہیں. اس کو آپ کو 2 پیسے آ گئے اور اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کو گھر میں صحیح ملتے نہیں. یہ ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین یہ ہے کہ جو تمہارے باپ کا اور تمہاری ماں کا نور نظر ہے اسے سینے سے لگاؤ. جب اسے سینے سے لگاؤ گے رب تعالیٰ کو دور تک خود بخود دور فرما دے گا. یہ ہمارا دین ہے. آئیے اس دین اسلام پر عمل کرتے ہیں, رحمت والے نبی کے دین پر عمل کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان نواز اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوا کرتا ہے. جو اس کے گھر میں آ جائے اسے چائے پانی کچھ بھی دے دے, وہ نیلی چھت والا پھر اسے محروم نہیں رکھتا. جب اس کے گھر میں جائے گا قبر میں بعد میں پہنچے گا, پانی کا انتظام پہلے ہو جائے گا, رب کی رحمتوں کا انتظام پہلے ہو جائے گا. یہ تو عدل بدلے کا بدلہ ہے, بدلے کا دین ہے. اور قیامت کے دن کو یوم الدین کہا گیا ہے, بدلے کا دن کہا گیا ہے. تو آئیے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, سرکار کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, صدقہ کرنا ہے. فرمایا کسی بھائی کو مسکرا کے دیکھ لو, یہ بھی صدقہ ہے. کسی پیارے کو دیکھ کے مسکرا لو, یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے. شیطان تو یہ چاہتا ہے ہم آپس میں نہ ملے, ایک دوسرے کے ساتھ بغض و دعوت رکھے. نہیں, اپنا سینہ صاف رکھیے, باقی دوسرے پہ چھوڑ دیجئے. آپ سینہ صاف رکھیں گے انشاءاللہ وہ سینوں کو صاف کرنے والا تم پہ مہربانی کرے گا, تم پہ کرم کرے گا, عنایتوں کے دروازے کھول دے گا. یہ ہمارا سچا اور سچا دین ہے. آئیے اس دین پر عمل کرتے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو برادریاں, یہ جو سلسلے ہیں یہ صرف شناخت کے لیے ہیں. یہ نہیں کہ یہ برادری کم والی ہے, یہ برادری زیادہ ہے, ہم اس میں پڑ جاتے ہیں. میرا نام و نسب یہ ہے, میری برادری یہ ہے کہ دری راہ بلاں ابن فلاں چیزیں نے, اللہ کی راہ میں فلاں فلاں کا بیٹا کوئی چیز نہیں ہے. آؤ اس کے رستے میں بندے بن جاؤ, اس کے سچے بن جاؤ, اور اس کے لاڈلے بن جاؤ. مخلوق سے محبت کرو, مخلوق سے پیار کرو, مخلوق سے عزت کرو. یہ اللہ کی عنایتیں, یہ اللہ کی رحمتیں, یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں. تو آئیے بزرگان دین نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے, کسی کو چھوٹا نہیں سمجھتے, کسی کو کم تر نہیں سمجھتے. سب عزت والے ہیں, اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہیں. کشمیر والے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے لخت جگر حضرت خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ, آپ جوانی کے عالم میں کشمیر سے گزر رہے تھے. ایک بابا دوڑتا آیا, دوڑتا کیا لگا, وہ تو اودا پتر جڑے ان پڑھا نو ولی بنا دیندا سی, تو اودا پتر جڑا ان پڑھا نو ولی بنا دیندا سی. یہاں کوئی فرق نہیں ہے, اللہ والے کے پاس آنے سے کوئی فرق نہیں ہے, نہ چھوٹے کا, نہ بڑے کا, نہ ان پڑھ کا, نہ پڑھے ہوئے کا, نہ غریب کا, نہ امیر کا. آئیے اپنے اندر یہ لازم کر لیں, اللہ کی مخلوق ہے, رب جس پہ چاہے کرم کر دے, جس پہ چاہے مہربانی کر دے. آپ جسے حقیر سمجھ رہے ہیں, کل اللہ اس کے سر پہ قیامت کی عزتوں کے تاج سجا دے. بتایا ہم کیا کر سکیں گے, وہ تو عزت لے گیا, شرف لے گیا. ہم اپنے ہی گڑ گڑ کے اپنے
اپنے آپ کو خراب کر دیا۔ آئیے اپنا نفس صاف کرتے، اپنا دل صاف کرتے ہیں۔ یہ سینہ صاف ہو، ہر ایک کو صاف نظر آئے گا، ہر چیز صاف نظر آئے گی، جو اندر ہو وہی انسان اگلتا ہے۔ ہمارا دین یہ ہے کہ ہر ایک کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی کو برا نہیں سمجھتے، کسی کو رنگ والے کو کوئی شرف نہیں ہے۔ آخری خطبہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی میں کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخ رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں۔ کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو اللہ کے ہاں متقی زیادہ ہے، رب کے ہاں پرہیزگار زیادہ ہے، رب سے ڈرتا ہے، خلوت میں بھی ڈرتا ہے، جلوت میں بھی ڈرتا ہے، دوستوں کی محفل میں ڈرتا ہے، تنہائی میں بھی ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ آئیے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، رب تعالیٰ کے ہاں جھکنا سیکھیں، اس کی بارگاہ میں سربشید ہونا سیکھیں، سبحان ربی اللہ اللہ کا ورد کریں، سبحان ربی اللہ اللہ کے کیف سے اپنے سینوں کو معطر کریں۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، یہی آخری نبی آخری پیغام لے کے آئے ہیں۔ کسی کو حقیر مت سمجھیے، کسی کو ذلیل مت سمجھیے، کسی کو چھوٹا مت سمجھیے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں رب آپ کو وہ بنا دے، آپ کیا بگاڑ لیں گے اس کا؟ بڑوں بڑوں نے کیا بگاڑ لیا ہے؟ کوئی تخت پہ بیٹھا ہے، کوئی تختے پہ ہے، کوئی تخت پہ ہے، کوئی بوریا پہ ہے، فضیلت اس کی ہے جو اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا تم میں وہ ہے جو اللہ کے ہاں تم میں متقی اور پرہیزگار زیادہ ہے۔ آئیے پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر وقت ڈرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی جرم نہیں کرتے، کوئی لغزش نہیں کرتے، ہر وقت گناہ سے بچتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نیکی کریں گے، خوشی کس کو ہوگی؟ ہمیں خوشی تو بعد میں ہوگی، پہلے جس نبی نے کلمہ پڑھایا اسے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تھوڑی بات نہیں ہے، جو نبی کو خوش کر گیا سارے جہاں کی دولت اپنی جھولی میں سمیٹ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تم میں نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیکیاں کرو، اچھائیاں کرو، برائیاں نہ کرو، گناہ سے بچ جاؤ۔ آپ کہیں گناہ کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور کسی کو خوشی ہو یا نہ ہو، گنبد خضرا کا مسیح تم پہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا آج امتی گناہ سے بچ گیا ہے۔ کوئی نیکی کرتے ہیں اور کوئی خوش ہو یا نہ ہو، وہ نبی کریم سے ضرور خوش ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس لجپال نبی کو خوش کر لیں جو ایک مرتبہ بھی آقا کو خوش کر گیا، سمجھو سارے جہاں کی دولت اپنی جھولی میں سمیٹ گیا۔ تو آئیے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنا آپ ٹھیک کرتے ہیں، اپنے نفس پہ جھانکتے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے تم کیسے ہو؟ اپنے اندر جھانک کے دیکھو، اپنے اندر دیکھو تم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں۔ اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ دوسروں کیوں عیب نکالتے ہو؟ دوسروں میں کیوں تانا زنی کرتے ہو؟ کیوں گالی گلوچ دیتے ہو؟ آؤ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، تم کتنے پرہیزگار ہو، کس قابل ہو تم۔ جب انسان خود سراپا خطا ہے پھر کسی کو گالی کیا دے؟ کسی کے ہم کتنے گناہ جانتے ہیں؟ 1 2 4 جانتے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں، لیکن اپنے اندر دیکھے تو انسان خطاؤں کا پتلا نظر آتا ہے، گناہوں کا پتلا نظر آتا ہے، خطاکاروں کا پتلا نظر آتا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ رب تعالی ہر ایک کا بھلا فرمائے، آخرت محمود فرمائے، قبر کی ساتیں ہماری ٹھنڈی فرمائے۔ ہم پہ اللہ تعالی اپنے عذاب سے، اپنی گرفت سے، اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ خدا تعالی سب کا بھلا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔